इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से बदलता है। अभी के लिए हम इस मिसाल में ही ये देखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में तकरीबन हर दफा हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक जैसी नहीं रहती, बल्कि मुख्तलिफ सिनेरियोज के साथ साथ बदलती रहती है। अब हम कहते हैं कि सवात जाने के बाद हमने कुल बहार के बाग में पहले दिन सिनेरियो एफ के हिसाब से काम किया, यानी हमने सिर्फ अखरोट जमा किए। हमने सारा वक्त अखरोट जमा करने में लगा दिया। लेकिन जब हम बाग से निकल रहे थे हमारी नजर ताजा ताजा सेब से भरपूर दरख्त पर गई और हमारे मुंह में पानी आ गया। हमने कहा कि अब कल कुछ सेब भी तोड़ लेंगे। अब अगले दिन हम आए और हमने सोचा कि एक सेब के लिए हमें आखिर क्या कुर्बानी देनी होगी, हमारी कीमत क्या होगी। हम अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर पर ही रहेंगे। तो हम कहेंगे कि चलो आज हम सिनेरियो ई के हिसाब से फल जमा करते हैं, यानी अब हम 100 सेब जमा कर लेंगे। लेकिन इसमें हमारा इतना वक्त चला जाएगा कि फिर हम सिर्फ 280 अखरोट ही जमा कर सकेंगे, यानी 100 सेब के लिए हमें 20 अखरोट छोड़ने पड़ेंगे। अगर हम 100 और 20 को 100 से डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं कि एक सेब के लिए हमें 0.2 यानी 0.2 अखरोट की कुर्बानी देनी पड़ रही है। इसका मतलब अगर हम सिनेरियो एफ पर हैं तो यहां से एक सेब के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.2 अखरोट। इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम सिनेरियो ई में हैं, हम दिन के 100 सेब तो जमा कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि अगले दिन से हमें 200 सेब चाहिए। अब हमें क्या छोड़ना पड़ेगा कि हम 100 सेब ज्यादा जमा कर सकें। सिनेरियो ई में हम 280 अखरोट जमा कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम पहले 200 सेब जमा करेंगे तो हमारे पास इतना ही वक्त रह जाएगा कि हम 240 अखरोट जमा कर सकें। यानी हमें 100 सेब ज्यादा जमा करने के लिए 40 अखरोट की कुर्बानी या कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब अगर मैं 100 और 40 को 100 से डिवाइड कर दूं तो हम कहेंगे कि अगर हम सिनेरियो ई में हैं तो एक और सेब के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.4 सेब, यानी कि 0.4 सेब। इसी तरह अगर हम सिनेरियो डी में हैं तो हमें 100 ज्यादा सेब के लिए 60 अखरोट छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम 300 सेब जमा कर लें तो हमारे पास 240 अखरोट की बजाय अब सिर्फ 180 अखरोट जमा करने का वक्त रह जाएगा। और इससे आगे अगर हम कहते हैं कि हमें तो 400 सेब चाहिए तो हमें अब मजीद 80 अखरोट छोड़ने पड़ेंगे और अब हम सिर्फ 100 अखरोट पर आ जाएंगे। और फिर हम कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेब चाहिए तो हम 500 सेब जमा कर लेंगे और हमारे पास अखरोट के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं रहेगा। और हमें ये वाले 100 सेब के लिए अब 100 अखरोट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात हो रही है। हम देखें कि हर बार हम अपनी सेब की तादाद तो एक जितनी ही बढ़ा रहे हैं, यानी 100 सेब, लेकिन हर बार हमारी जो कुर्बानी है या कीमत है, यानी ज्यादा सेब के लिए जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अखरोट के तौर पर बढ़ती ही जा रही है। यानी सेब में एक जितना इजाफा हो रहा है, लेकिन हर इजाफे के साथ अखरोट की जो कमी है वो एक जितनी नहीं है। ये कमी हर इजाफे के साथ बढ़ती जा रही है। पहले हम सिर्फ अखरोट जमा कर रहे थे और सेब एक भी नहीं। जब वहां से हम 100 सेब पर आए तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ 20 अखरोट थी। लेकिन जब हमने मजीद 100 सेब बढ़ाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़कर 40 अखरोट हो गई, और फिर 60 अखरोट हो गई, फिर 80 और फिर 100 अखरोट। इस बढ़ने को हम इकोनॉमिक्स में बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे, मियाँ ये सिनेरियो तो हमने गुल बहार की ऑफर के बाद खुद से बनाए हैं, तो कहीं हमने गलत सिनेरियो तो नहीं बनाया? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? और ये जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर इकोनॉमिक मॉडल्स में हमें क्यों दिखता है? यहाँ दो बातें हैं।
ایک تو ہم نے یہ بہت سادہ ماڈل بنایا ہے جس میں صرف دو ہی چیزیں ہیں جنہیں ہم ہر سینیریو میں تبدیل کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہم ہر اکنامک ماڈل میں نہیں دیکھتے۔ یہ کہیں پر ہمیں دکھے گا اور کہیں نہیں، لیکن جب بھی یہ ہمیں دکھے گا، جیسے کہ ہمارے اس ماڈل میں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اب ہمارے ماڈل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ کام شروع کیا تھا پہلے دن سینیریو ایف سے، جب ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم صرف اخروٹ جمع کریں گے۔ ہم جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تھے، ہمیں گل بہار نے سب سے پہلا شاندار درخت بڑے فخر سے دکھایا تھا۔ او یار، یہ دیکھو، گل بدن! ہم اس سیب کے درخت کو پیار سے گل بدن بولتے ہیں۔ اب یہ درخت بالکل باغ کے شروع میں ہی تھا، لیکن کیونکہ ہمیں صرف اخروٹ جمع کرنے تھے، ہم نے اس سے کوئی سیب نہیں توڑا تھا۔ لیکن اب جب ہم نے دوسرے دن سوچا کہ آج ہم 100 سیب جمع کریں گے اور پھر اخروٹ، تو ہم آتے ہی گل بدن کے پاس چلے گئے، وہی عالی شان سیب کا پہلا درخت جو ہمیں گل بہار نے دکھایا تھا، اور ہم نے اس پر سے 100 سیب توڑ لیے جو کہ بالکل سامنے ہی تھے اور بالکل تیار تھے۔ ہمیں اس میں کافی کم وقت لگا۔ اب جب ہم آگے اخروٹ کے درختوں کے پاس چلے گئے تو ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک وقت تھا، اور ہم نے 300 کی بجائے 280 اخروٹ توڑ لیے۔ ہمیں صرف 20 اخروٹ کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب اگر ہم یہ سوچ کر آئے ہوتے کہ ہمیں 200 سیب توڑنے ہیں تو ہم آتے ہی 100 سیب تو آرام سے گل بدن سے توڑ لیتے۔ لیکن اب مزید 100 سیب توڑنے کے لیے ہمیں باغ کا جو سیب کے درختوں والا حصہ ہے اس میں آگے چل کر اندر جانا ہوگا، اور اب وہ درخت ہے بھی کافی اونچا۔ ہمیں اس درخت سے 100 سیب توڑنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اب ہم وہاں سے واپس آتے ہیں، ہم نے 200 سیب پورے کر لیے، لیکن اب اتنا کم وقت رہ گیا ہے کہ ہم 240 اخروٹ ہی توڑ پاتے ہیں۔ یعنی اب یہ جو ہم نے 100 کے بعد مزید 100 سیب جمع کیے، اس میں ہمیں اتنا وقت لگ گیا کہ اب ہمیں 20 نہیں بلکہ 40 اضافی اخروٹ کی قربانی دینی پڑی۔ ایسے کرتے کرتے جب ہم مزید 100 سیب جمع کرنے کا سوچتے ہیں تو اب ہمیں اور سیب کے درختوں کی طرف جانا پڑے گا، اور ہمیں اب مزید سیب ڈھونڈنے میں اور وقت لگ جائے گا۔ اب جب ہم 300 سیب جمع کر کے اخروٹ کی طرف آئیں گے تو ہم جو شروع ہی میں اخروٹ کے جو آسان درخت ہوں گے وہاں سے تو سارے اخروٹ توڑ لیں گے، لیکن جو اندر کی طرف مشکل درخت ہوں گے وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچے گا، اور اب ہم 300 سیب کے ساتھ صرف 180 اخروٹ جمع کر سکیں گے۔ ایسے کرتے کرتے جب ہم 500 سیب جمع کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو ہمیں سیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے باغ میں اتنا اندر تک چلے جانا پڑے گا کہ ہمارے پاس کوئی وقت بچے گا ہی نہیں کہ ہم اخروٹ والی سائٹ پر جا کر کچھ اخروٹ بھی جمع کر لیں۔ یعنی اب ہم وہ اخروٹ بھی جمع نہیں کر پائیں گے جنہیں جمع کرنا بہت آسان تھا، جو بالکل نیچے کے درختوں پر لگی تھیں۔ تو جیسے جیسے ہم زیادہ سیب جمع کرنے لگتے ہیں، ہم اب مشکل والے سیب بھی جمع کر رہے ہیں۔ لیکن شروع میں جب ہم نے سیب زیادہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم صرف وہ والے اخروٹ جانے دے رہے تھے جنہیں جمع کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن جب ہم نے 500 سیب جمع کیے، ہمارے پاس اخروٹ جمع کرنے کا وقت ہی نہیں بچا، اور اب ہم نے وہ اخروٹ بھی جانے دیے جو بالکل سامنے تھے اور انہیں جمع کرنا بہت آسان تھا۔ اصل میں جب ہمارے سامنے اکنامک فیصلے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چوز کرنے کے لیے ہمیں یہی انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسے ہم یہاں اپنے گراف پر بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کرو ہے جو کہ ہمیں کچھ کمان جیسا دکھ رہا ہے، اس میں بھی ہمیں انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ دکھے گی۔ اب اگر ہم اس پوائنٹ پر ہیں جو سینیریو ایف ہے، تو ہم یہاں اس کے ساتھ ایک ٹینجنٹ لائن بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا الجبرا کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹینجنٹ لائن ہے، اس کی جو ڈھلوان یعنی سلوپ ہے وہ منفی یعنی نیگیٹو ہے۔ اب اگر ہم اس پوائنٹ سے یہاں اس پوائنٹ پر آتے ہیں یعنی سینیریو ای پر، اس ٹینجنٹ لائن کی سلوپ اور بڑھ جاتی ہے، مزید نیگیٹو ہو جائے گی، یعنی پر یونٹ
مطلب ایک اور سیب کے لیے مجھے اب اور اخروٹ چھوڑنے پڑ رہے ہیں، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر میں ای سے ڈی پر آؤں اور ایسے ہی ڈی سے سی، سی سے بی اور آخر میں بی سے اے، ہر اس ماڈل میں جہاں انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہوں گی، ہمیں اسی طرح کا کرو دیکھنے کو ملے گا، جہاں ہمیں پتا ہوگا کہ اگر ہمیں دو چیزوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے تو ہم جیسے جیسے ایک چیز کی تعداد بڑھاتے رہیں گے، ہمیں دوسری چیز کا پہلی چیز کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ حصہ قربان کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ویڈیو گل بہار نے دیکھ لی تو شاید وہ مہمانوں کو اپنا باغ اور اپنا من پسند درخت گل بدن دکھانا ہی چھوڑ دے گا۔ وہ بھی کہے گا، او یار، یہ شہر کا لوگ تو جب بھی آتے ہیں یہ پچھلی بار سے زیادہ پل توڑ کر چلا جاتے۔ اوے 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 اوے، یہ تو مہمان نوازی کے لیے ہمارا بہت ہی زیادہ انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہو رہا ہے بھائی۔ اب سے ہم کسی کو بھی یہاں پر نہیں لے گا، نہ ہم ان لوگوں کو اپرچونٹی دے گا، نہ ہی ہمارا کوئی کاسٹ ہوگا کہ انکریز کرے۔